مہدی کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں عدل و انصاف کا خاتمہ اور ظلم و ستم سے دنیا کا بھر جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور میں فرقہ واریت کا خاتمہ مسلمانوں کے اتحاد پر مبنی ہے، اور مسلمانوں کا اتحاد قرآن و سنت کی تعلیمات پر اسلامی دنیا میں عمل پر مبنی ہے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات اسلامی دنیا میں عمل یہ خلافت راشدہ کی قیام پر مبنی ہے، اور خلافت راشدہ کا قیام وہ امام مہدی کے ساتھ منسلک ہے، اور امام مہدی امت کے مجدد کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور امت کا مجدد ہر 100 سال کے بعد اس امت کی اصلاح کے لیے ہے، تاکہ مسلمانوں کی دینی تعلیمات میں غلطیوں کی درستگی کا تجدیدی کام کرے۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابشرکم بالمہدی یبعث علی اختلاف من الناس وزلازل، اور دوسری حدیث ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ تو امام مہدی کے صفات میں سے جو سب سے بڑی صفت ہے وہ ہے امام مہدی کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں عدل و انصاف کا خاتمہ اور ظلم و ستم سے دنیا کا بھر جانا۔ ظلماً و جورا، جوراً و ظلما، ان دونوں باتوں میں پہلی بات جور سے مراد یعنی تصورات میں زیادتی اور مفاہیم میں ظلم، مسلمانوں کے آراء اور افکار اور معتقدات میں ناانصافی۔ جب کسی کام پر عملاً ظلم ہوتا ہے تو عملاً ظلم یہ اثر ہوتا ہے اعتقادی ظلم کا، اور اعتقادات میں ظلم کا نتیجہ وہ عملاً ظلم کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو ظلم سے مراد قتل و خون اور لوگوں کے حقوق کا ضیاع، فساد اور افساد ہے، جبکہ جور یہ مفاہیم اور آراء، افکار و معتقدات میں ناانصافی ہے۔ تو حدیث میں جور کا مطلب ہے یعنی اعتقادات کا فساد، اور ظلم کا مطلب ہے اس اعتقادات کے نتیجے میں، اس اعتقادات کے میں ناانصافی کے نتیجے میں جس کا جو ثمرہ ہے وہ ظلم کی صورت میں آتا ہے۔ تو امام مہدی دونوں کو ختم کریں گے، دنیا میں عدل و انصاف کا نظام لا کر پہلے پورے عالم سے جور کا خاتمہ کریں گے، یعنی مسلمانوں میں جو غلط مفاہیم رائج ہے اس کا خاتمہ کریں گے، اور اس کا خاتمہ جب ہو جائے گا تو ظلم کا خاتمہ بھی اس طرح ہو جائے گا۔ امام مہدی زمین میں غلط مفاہیم کو ختم کر کے اپنے عمیق اسلامی مفاہیم کو لاگو کریں گے، اور اسی طرح درست نظریہ، ہوشیار دماغ اور نظر، صاف و پاک تصورات اور صحیح اعتقادات کے ساتھ عالم اسلام کو فہم دین کے نفاذ کا عظیم پلیٹ فارم مہیا کریں گے، جبکہ امام مہدی کے آنے سے پہلے خطا تصورات، مفاہیم مغلوطہ سارے معاشرے کے رگ و ریشے میں سرایت کر چکی ہوگی۔ ایسے حالات میں ظہور مہدی وہ ہوگا۔ اس حدیث کی تشریح کی میں اگر ہم اپنے موجودہ دور کے فرقوں کا مقارنہ کریں تو ہم سلفیت کو دیکھ لیں، وہ بھی باہمی تنازعات اور اختلافات، باہمی شقاق و سخت عداوت کا شکار ہو چکی ہے۔ عملی سلفیت سے ہٹ کر میدان جہاد میں سلفیت کا پرچم اٹھانے والے رایت السود وہ بھی باہمی مشت و گریبانی کے عالم میں سرگرداں ہیں، جبکہ ایک ہی نقطے پر متفق، ایک ہی نقطے کو لینے والے وہ ایک ہی نقطے پر نہ ٹھہر سکے اور انتشار کا شکار ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مہدی کے بارے میں آتا ہے لم تلبسہ الفتن ولم یلبسہا، نہ تو امام مہدی فتنوں میں گریں گے اور نہیں فتنے آ کے ان کے پاس گریں گے، اور فرمایا لیس منزی ولا منزی، ظہور مہدی سے پہلے ہر شخص اپنے رائے پر اصرار کرے گا، جس کی وجہ سے دوسری کی رائے کو قبول کرنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ صوبائی اختلافات، داخلی ملکی اختلافات، علاقائی اختلافات، بین الاقوامی اختلافات، ہر طرف جو نکلنے کے راستے ہیں وہ مسدود اور مغلق ہو چکے ہوں گے۔ ہر کس و ناکس امت مسلمہ کی تقدیر بدلنے کا تالا اپنے ہاتھ سے کھولنے کے لیے تگ و دو کرے گا، مگر مصائب کے اس بنور سے نکلنے کی چابی کسی کے پاس بھی نہیں ہوگی، اور ایسی صورتحال میں امام مہدی تشریف لائیں گے تاکہ اسلامی نظام کی پالیسی کو قبول کرنے سے
لوگوں کو امن و امان اور عدل و انصاف مہیا کریں۔ تو یہی امت کی جو 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 گرتی ناؤ ہے اس کا ناخدا امام مہدی ہی ہوگا، اور اسی کی یاری اور اسی کے لیے ذہنی تیاری وہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔